سابق خاتون اول کی سہیلی فرح خان کے خلاف نیب نے تحقیقات منظوری دے دی ہے۔ فرح خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ نیب نے فرح شہزادی عرف فرح خان کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فرح خان کے اکاؤنٹس میں سے 3 سالوں میں 84 کروڑ 70 روپے پائے گئے ہیں۔ نیب کی جانب سے کہا گیا رقوم فرح خان کے ذاتی اکاؤنٹس میں پائی گئیں اور جلد واپس ہوئی ہیں۔ فرح خان کے اثاثوں میں 2018 کے بعد نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ فرح گجر پر نامعلوم ذرائع سے اثاثے بنانے کا بھی الزام ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق خاتون اول کی سہیلی فرح خان کے خلاف نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ فرح خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ نیب نے فرح شہزادی اور فرح خان کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فرح خان کے اکاؤنٹس میں سے 3 سالوں میں 84 کروڑ 70 روپے پائے گئے ہیں۔ رقوم فرح خان کے ذاتی اکاؤنٹ میں پائے گئے اور جلد واپس ہوئے ہیں۔ فرح خان کے اثاثوں میں 2018 کے بعد نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ فرح گجر پر نامعلوم ذرائع سے اثاثے بنانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ سابق خاتون اول کی سہیلی فرح خان کے خلاف نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی امرین علی سے۔ جی امرین علی، بتائیے گا۔ دیکھو جی، فرح شہزادی عرف فرح خان کے خلاف نیب ایکشن میں آ گئی ہے۔ نیب نے فرح شہزادی عرف فرح خان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ فرح شہزادی عرف فرح خان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ فرح شہزادی عرف فرح خان کے خلاف ڈی جی نیب کو انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ آمدن سے زائد غیر قانونی اثاثے جمع کرنے، منی لانڈرنگ کے الزامات پر انکوائری کی اجازت دی گئی۔ کاروباروں کے نام پر مختلف اکاؤنٹس رکھنے کے الزامات پر انکوائری کی اجازت دی گئی ہے۔ فرح خان کے خلاف 3 سالوں میں 847 ملین کی انکوائری کی اجازت دی گئی ہے۔ جی فرح خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ بہت شکریہ امرین علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ سابق خاتون اول کی سہیلی فرح خان کے خلاف نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ فرح خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ نیب نے فرح شہزادی اور فرح خان کے خلاف تحقیقات کی منظوری بھی دے دی ہے۔ فرح خان کے اکاؤنٹس میں سے 3 سالوں میں 84 کروڑ 70 روپے پائے گئے ہیں۔ رقوم فرح خان کے ذاتی اکاؤنٹس میں پائی گئیں اور جلد واپس ہوئی ہیں۔ فرح خان کے اثاثوں میں 2018 کے بعد نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ فرح گجر کے نامعلوم ذرائع سے اثاثے بنانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق خاتون اول کی سہیلی فرح خان کے خلاف نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے اور فرح خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ نیب نے فرح شہزادی اور فرح خان کے خلاف تحقیقات کی منظوری بھی دے دی ہے۔ فرح خان کے اکاؤنٹس میں سے 3 سالوں میں 84 کروڑ سے زائد روپے پائے گئے ہیں۔ رقوم فرح خان کے ذاتی اکاؤنٹس میں پائی گئیں اور جلد واپس ہوئی ہیں۔ فرح خان کے اثاثوں میں 2018 کے بعد نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ فرح گجر پر نامعلوم ذرائع سے اثاثے بنانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ سابق خاتون اول کی سہیلی فرح خان کے خلاف نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے اور فرح خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مزید بات کرنے کے لیے موجود ہے بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض۔ جی شاداب ریاض، بتائیے گا کہ فرح خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام عائد ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب کی جانب سے جو ہے وہ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کو ایک مراسلہ بھیجا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فرح خان پہ جو ہے فرد بی بی جو ہے فرح خان عرف فرح خان ہے، ان پہ آمدن سے زائد اثاثات بنانے کا جو ہے وہ الزام ہے۔ 84 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر ڈفرینٹ پائی گئی، جبکہ بیرون ملک کے ٹورز کیے ان کی طرف سے 9 ٹورز ان کے امریکہ کے تھے، جبکہ 6 مرتبہ وہ یو اے ای گئی اور وہاں سے واپس آئے۔ اسی طرح پچھلے 3 سالوں میں یہ رقم جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ان کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کی جاتی تھی تو فوری طور پر اس کو وڈرا کر لیا جاتا تھا، اس کو نکال لیا جاتا تھا دوسری طرف سے۔ یہ بھی الزام ہے، جبکہ فرح خان کے خلاف اکاؤنٹس کے ان کے مختلف اکاؤنٹ سے جو مختلف کمپنیز کے نام پہ جو مختلف ان کے بزنس کی مد میں بنائے گئے تھے اور اس میں جو بہت سے زیادہ کافی زیادہ اکاؤنٹ تھے، یہ اکاؤنٹس ڈفرینٹ کھولے گئے تھے۔ اس کے علاوہ فرح خان پر منی لانڈرنگ کا الزام بھی ہے۔ ابتدائی طور پر جو چیز سامنے آئی ہے، نیب پنجاب کے جو ذرائع ہیں انہوں نے ابھی اس چیز کو کنفرم نہیں کیا کہ ان کو یہ مراسلہ مل گیا ہے، لیکن بہرحال یہ مراسلہ چیئرمین نیب کی طرف سے ذرائع کے مطابق بھجوا دیا گیا اور اب اس کی
انکوائری جو ہے باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا اور اس پہ ان کے تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کی چھان بین کی جائے گی. پھر یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ کیا فرح خان جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں تو انوالو نہیں رہی، کیونکہ ان کے جو 9 ٹورز امریکہ کے اور 6 ٹورز یو اے ای کے بتائے گئے ہیں، تو اس سے ایک چیز کا بھی خدشہ پایا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی وہ مسلسل وہ پچھلے 3 سال کے دوران جو ان کا تمام جو ہے وہ ریکارڈ سامنے آیا. اب اس کے اندر سب سے بڑا کوشچن مارک یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی، یہ سب سے بڑا ان کا جو نعرہ تھا جس کی وجہ سے یہ ووٹ لے کے جو ہے وہ آئے تھے کہ احتساب کا ووٹ لے، ان کا تھا کہ احتساب کریں گے، کرپشن فری پاکستان بنائیں گے. کافی عرصے سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مریم نواز صاحبہ بھی اور دیگر جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، ان کی جانب سے فرح خان کو جو ہے، فرحت بی بی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ بہت چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی. اور فرح خان کے حوالے سے ابھی یہ ابتدائی طور پر چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب صحافیوں کی طرف سے سوال بھی کیے جاتے رہے فرح خان کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کو بالکل اگنور کیا. اور ان کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی وہ کہتے تھے کہ ان کا تعلق نہیں ہے تحریک انصاف سے، کبھی کہتے تھے کہ ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ سب سے بڑا کوشچن مارک ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور گو کہ وہ اب اپنے کرپشن کے اور احتساب کے نعرے سے پیچھے ہو چکے ہیں. لیکن انہوں نے پچھلے 2018 کے الیکشن میں صرف ایک ہی نعرہ لگایا تھا، اور وہ یہ نعرہ تھا کہ احتساب کیا جائے گا، لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لائی جائے گی. پھر ان کا یہ بھی تھا کہ شفاف انتخابات، شفاف جو ہے وہ اس میں جو ان کا ہے کہ انکوائریز کی جائیں گی. یہی چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے متعدد بار ان کی جو ایمانداری ہے اس کو انہوں نے بالکل کلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے. پھر چیئرمین نیب صاحب کے حوالے جو جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کے حوالے سے بھی متعدد بار یہ چیزیں سامنے آئے کہ وہ فیسز نہیں کیسز دیکھتے ہیں. اب فرح خان کا کیس جو ہے وہ کیونکہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ شاید نیب اس کے اوپر ایکٹیو ہو، اور آج جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کی طرف سے اس کی ابتدائی جو انکوائری ہے اس کی جو ہے اپروول دی گئی ہے. اب ڈی جی نیب کے پاس یہ معاملہ آیا ہے. شہزاد سلیم کافی زیادہ ایکٹیو ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے ان کا تبادلہ واپس لاہور کیا گیا. اس سے پہلے وہ یہاں سے ہیڈ کوارٹر چلے گئے تھے اور پھر وہ واپس لاہور آ گئے. شہزاد سلیم صاحب کی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنی بھی مسلم لیگ نون کی اہم لیڈرشپ جن کے خلاف جہاں پر کیسز بنے، جن کی انکوائریز ہوئی، ان کی گرفتاریاں ہوئی، مریم نواز سمیت تمام کے اوپر جو ڈی جی تھے وہ شہزاد سلیم ہی تھے، اور یہ چیئرمین نیب کے کافی زیادہ اعتماد کے آدمی ہیں. تو اب فرح خان کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا تھا اس پہ اب ذرائع کے مطابق یہ باقاعدہ انکوائری کا آغاز کیا جائے گا. ابتدا میں اس کی جو سارا ریکارڈ جمع کیا جائے گا بینک سے، مختلف بینکوں سے، اور دیگر جو کیونکہ پراپرٹیز کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نام منتقل کی تھی، وہ بھی چیزیں چیک کی جائیں گی. اور ابتدائی طور پر یہ معاملہ انکوائری کمپلیٹ کر کے اگر اس کے اندر سے کچھ چیز نکلی، کوئی چیز ثابت ہوا، تو یہ دوبارہ ہیڈ آفس بھجوایا جائے گا، ہیڈ کوارٹر بھجوایا جائے گا، جہاں پر نیب کی جو ایک جنرل میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر تمام آفیسر شرکت کرتے ہیں. اس میں ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کی جائے گی. اگر تو اس میں کچھ چیزیں نکلی، کچھ پروفز مل گئے نیب کو، تو پھر یقیناً یہ آگے انکوائری انویسٹیگیشن میں بدل جائے گی. اور جب یہ انویسٹیگیشن میں بدلے گی اس کے بعد پھر گواہیاں بھی ہوں گی، کال آف نوٹسز بھی ہوں گے، یہ تمام چلیں گی چیزیں. اور اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہو پاتی تو یہ معاملہ جب نیب کی پروسیکیوشن کے پاس جائے گا تو پروسیکیوشن اس کو بند کرنے کی جو ہے وہ سفارش کرے گی. ابھی جو ہے ابتدائی طور پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انکوائری کی جائے گی کیونکہ ڈی جی نیب کو ہدایات کر دی گئی ہیں، ہدایات دے دی گئی ہیں، جس کے بعد یہ اب کیونکہ کل کا دن ہے، پھر جمعہ اور ہفتہ تو نیب میں جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد آگے عید کی چھٹیاں آ رہی ہے، تو شاید یہ کیونکہ دیگر محکموں سے بھی نیب نے خود تو انکوائری کرنی ہے، لیکن جو ریکارڈ اکٹھا کرنا ہے وہ یقیناً بینکوں سے، دوسرے اداروں سے اکٹھا کرنا ہے. تو یہ انکوائری شاید عید کے فوراً بعد جو ہے یہ انیشیٹو اس کو چلایا جائے، اس کو آگے لے جایا جائے. لیکن بہرحال انکوائری کے بارے میں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انکوائری کے لیے جو ہے چیئرمین نیب کی جانب سے خط لکھ دیا گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے جو وزراء ہیں وہ اس پہ کیا سٹانس لیتے ہیں. کیا پہلے کی طرح وہ اب چیئرمین نیب پہ بھی
چڑھائی کریں گے جیسے اس سے پہلے عدلیہ پہ یا دیگر اداروں پہ چڑھائی کرتے رہے ہیں، اور یعنی کہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی معاملہ جس میں بھی تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو وہاں پر ٹرینڈ تو یہی ہے۔ اب چیئرمین بالکل ریلیف نہیں ملتا۔ شاداب ریاض، اس حوالے سے ہم آپ سے مزید بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا۔ ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ سابق خاتون اول کی سہیلی فرح خان کے خلاف نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ فرح خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ نیب نے فرح شہزادی اور فرح خان کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فرح خان کے اکاؤنٹ میں سے 3 سالوں میں 84 کروڑ سے زیادہ روپے پائے گئے ہیں۔ رقوم فرح خان کے ذاتی اکاؤنٹس میں پائی گئے اور جلد واپسی ہوئی ہیں۔ فرح خان کے اثاثوں میں 2018 کے بعد نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن منصور اعظم قاضی۔ جی منصور اعظم قاضی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا کہ فرح خان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام عائد کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، نیب نے اس چیز کا جو پریس ریلیز ایشو کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب اس کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی گئی ہے، اور فرح خان جن کو لے کر میرے خیال میں ہم لوگ تو کیپٹل کے اوپر تقریباً 3 سال 8 مہینے بولتے رہے تھے کہ جی ذرا چیک کریں پنجاب کے اندر کس طرح ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں، اسپیسیفکلی پاکستان ایڈمنسٹریٹو جو گروپ ہے اس کی ٹرانسفر پوسٹنگز کیسے ہو رہی ہیں، اے سیز ڈی سیز کمشنرز کے کیا ریٹس ہیں ان کی پوسٹنگز کے۔ لیکن خیر اس وقت تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ شاید جی میڈیا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، اور بہت اس پہ کرٹیسزم بھی تھا۔ لیکن اگر آج نیب نے اس کی انکوائری کا آرڈر دیا، اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، تھوڑی سی میں آپ کو بینکنگ ٹرمینالوجی میں بتاؤں، ان کے اکاؤنٹ کے اندر 84 کروڑ روپے آیا ہے۔ 84 کروڑ مینز کہ 16 کروڑ کم 1 ارب روپیہ۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جب بھی منی لانڈرنگ ہوتی ہے بینکنگ کے اندر تو اس میں ایک میجر امپیکٹ جو نئے نئے لوگ آتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد امیڈیٹ بیسس کے اوپر وہ وڈرالز ہو جاتے ہیں۔ مینس کہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ جمع کرایا اور اس کے شام کو یا اگلے ہی دن 1 لاکھ کا وڈرال کر دیا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی پیسے نکل گئے ہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ پوری بینکنگ جو ہماری بینکنگ ٹرمینالوجی میں وہ ساری ایک ٹریل بن رہی ہوتی ہے کہ جی ان کی اس وقت اکاؤنٹ میں پیسے آئے، اس وقت نکلے۔ اور میں پھر بتاؤں، اگر نیب نے اس کی انکوائری کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر بڑا کلیئرلی پتہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب بھی چیکس کی پیمنٹس ہوتی ہیں تو جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے، جو شخص وہ کیش ریسیو کر رہا ہے اس کے سائن ہوں گے چیک کے اوپر۔ مطلب صاف الفاظ میں بتانے کا یہ مطلب ہے، اگر میں نے آپ کو کوئی چیک دیا ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کا ہے، چاہے وہ 1 کروڑ کا ہے، چاہے وہ 50 کروڑ کا ہے، اور جب آپ وہ چیک ان کیش کرانے اکاؤنٹ بینک میں جائیں گے تو آپ وہاں پر اپنا سائن بھی کریں گے، نمبر 1، آپ کے CNIC کی کاپی بھی لگائی جائے گی، نمبر 2، اور اگر یہ کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے تو اس اسپیسیفک بینک کے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیلز مینشن ہوں گی۔ سو اگر یہ سب کچھ جو نیب نے اب انکوائری مارک کی اور تحقیقات کر رہی ہیں تو اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا کہ یہ 84 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا، ایک کس مد میں آیا، کس ریفرنس سے آیا، اور کن کو پیمنٹس ہوئی، اور اگر کیش پیمنٹس ہوئی ہیں تب بھی پتہ چل جائے گا، کسی کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفرز ہوئی ہیں تب بھی پتہ چل جائے گا۔ اب اس سارے میں سوال آتا ہے کہ جی شی از فرینڈ آف دا فارمر پرائم منسٹر فرسٹ لیڈی جو تھی ہماری، ان کی، تو اگر اس چیز کو اب انویسٹیگیٹ نیب کرے گی اور نیب زیادہ بہتر طریقے سے بتائے گی کہ کیا یہ صرف فرح خان ہی تھی یا اس کے اندر مزید اور لوگ انوالو تھے، لیکن میں یہ چیز آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ جب ہم ٹرانسفر اور پوسٹنگ دیکھیں گے پنجاب کی اسپیسیفکلی تو آپ بالکل نیب کو بھی یہ چیز سرفیس ہو جائے گی کہ کس نے کتنے پیسے دیے، اور جتنے لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز جو ارلیئر DMG کہلاتا تھا، ان لوگوں کو جب آپ لوگ تھوڑا سا نیب انکوائر اباؤٹ کرے گی کہ آپ لوگ کس طرح پوسٹنگز آپ لوگوں کی ہوئی، تو وہ میرے خیال میں بہت کلیئرلی سامنے آ جائے گا کہ کس نے کتنے پیسے دیے اور کون AC اور DC کس طرح لگے، لاہور کی پوسٹنگز کیسے ہوئیں، اور یہ اب آبویسلی آنے والے دن بتائیں گے، نیب کی انکوائری دیکھیں گے ہم کیا ہوتی ہے، لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ اگر اس کا کوئی بھی لنک کسی بھی صورت میں
फॉर्मर फर्स्ट लेडी के साथ बनेगा। जी बिल्कुल, मजीद देखना यह है कि अब नैब क्या इंक्वायरी मजीद करता है। मंसूर आजम काजी, इसी हवाले से मजीद हम आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि साबिक खातून अव्वल की सहेली फराह खान के खिलाफ नैब ने तहकीकात की मंजूरी दे दी है। फराह खान पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम आयद किया गया है। नैब ने फराह शहजादी और फराह खान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि फराह खान के अकाउंट में से 3 सालों में 84 करोड़ से ज्यादा रकम पाई गई है। रकूम फराह खान के जाती अकाउंट्स में पाई गई और जल्द वापस हुई हैं। फराह खान के असासों में 2018 के बाद नुमायां इजाफा देखने में आया है। फराह गुजर पर नामालूम ज़राए से असासे बनाने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि साबिक खातून अव्वल की सहेली फराह खान के खिलाफ नैब ने तहकीकात की मंजूरी दे दी है। फराह खान पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। नैब ने फराह शहजादी और फराह खान की तहकीकात की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि फराह खान के अकाउंट्स में से 3 सालों में 84 करोड़ से ज़्यादा की रकम पाई गई है। रकूम फराह खान के ज़ाती अकाउंट्स में पाई गई और जल्द वापस हुई हैं। फराह खान के असासों में 2018 के बाद नुमायां इजाफा देखने में आया है। बहुत शुक्रिया मंसूर आजम काजी और शादाब रियाज, अब हमारे साथ मौजूद थे और अमरीन अली तफसीलात से आगाह करने के लिए।